اس انداز میں بھی محسوس ہو رہا ہے اے سنت بھئی غور کرو، سنت ہے کس کی؟ جو علماء صلحاء دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، جو محبوبیت سے محروم ہوتے ہیں نا، محبوبیت سے، مسجدوں میں کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ادب نہیں کرتے، تبلیغی ہمارا ادب نہیں کرتے، فلاں ہمارا ایسا نہیں کرتے، فلاں ایسا نہیں کرتے۔ اصل میں آپ کا وجود میرا وجود کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر جو اصل حقیقت اور نور ہے وہ سنت کا ہے۔ جو جس قدر حضور سے دور ہوگا اس قدر حضور کی امت کی محبت سے محروم رہے گا۔ اب وہاں کی دوری، وہاں کا قرب، وہاں کا بعد، اس کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ روز مدینہ منورہ جاتے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کتنے حضور کے قریب ہیں۔ تو حضور کے قریب ہونے کے لیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بس یہ خاص چیز ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کا مستقل ترک یا اس کو غیر اہم سمجھ دینا مستقل طور پر، یہ رسالت کے حقوق کے خلاف ہے، یہ رسالت کے حق کے خلاف ہے۔ جیسے امامے کا سنت ہے، امامہ باندھنا، لباس کی سنتیں ہیں، اور اگلی بات جو میں رات کو عرض کرنے کا ارادہ تھا، یعنی تنہائی کی سنتیں، یعنی تنہائی کی سنتیں، یعنی تنہائی کے موقع پر ہماری جو معمولات زندگی ہیں وہ کیسے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر دھیان دے کر سنت پہ عمل کرتے ہیں، دھیان دے کر، یہ بات عوام سے کرنے کی نہیں ہے کہ آپ غیر سنت موقعہ کو عوام پر زور لگانا شروع کر دیں، یہ ذاتی زندگی کی باتیں ہیں۔ مثلا میں اگر امامہ باندھنے لگ گیا ہوں، اب میں ہر وقت آپ کے پیچھے پڑھا رہا ہوں، اور بھائی کہ امامہ کیوں نہیں باندھتے تم، امامہ کیوں نہیں باندھتے تم، امامہ کیوں نہیں باندھتے تم، تو حالانکہ یہ آپ ذاتی ہماری تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی غیر سنت موقعہ پر بھی اتنا التزام کر دینا کہ اس کو فرد کا درجہ دے دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ جب تربیت کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ امامے کے بغیر کوئی نماز پڑھاتا، اس کی پیچھے نماز نہ پڑھتا۔ یہ خود ایک بیماری ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ خود ایک مستقل بیماری ہے۔ کیوں کہ امامہ جو ہے وہ سنت لباس ہے، سنت نماز نہیں ہے، سنت لباس ہے۔ سنت نماز میں نہیں آتا کہ آپ نماز کے لیے امامہ باندھ دیں، جیسے پنجاب میں رکھا ہوتا ہے ممبروں کے اوپر، کہ امام مسئلے پہ کھڑا ہوتا تو سر پہ رکھ لیتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو اس کو اٹھا کے پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی سنت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، یعنی وہ امور جس پہ یہ سمجھیں کہ اس کے زیادہ اہتمام سے امت کے اندر عوام میں جو حلا میں ہے، اگر کوئی معاملہ جسے میز کا کھانا ہے، میز پہ کھانا، بیٹھ کے اوپر کرسی پہ بیٹھ کھانا، کئی لوگوں کے یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب یوں سمجھیں کہ اگر اس میں بھی افراد تفریح کا غلبہ ہے تو آپ بیٹھ کے کھائیں، میز پہ کھائیں آپ۔ یعنی کئی سارے بزرگ الفاظ میں یا جذبات میں کسی باتیں کر دیتے ہیں، وہ عوام کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس میں۔ یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ رہی ہے اس بات کو؟ تو
تو سنت غیر موقدہ کا بھی اہتمام، اس کو اپنی ذات کی حد تک تو بندہ خوب اس کا اہتمام رکھے، تاکہ سنت موقدہ سے اس کو انحراف پیدا نہ ہو، سنت غیر موقدہ سے اس کو انحراف پیدا نہ ہو۔ یعنی یہ سنت موقدہ کو بچانے کے لیے کرنا ہے کام۔ اب جیسے سفر ہے، سفر کے اندر دو نمازیں ایسی ہیں جیسے فجر ہے اور مغرب ہے، گنجائش تو اس کی بھی موجود ہے کہ نہ پڑے گی، ایسے ہے نا کہ نہیں؟ لیکن ان کی حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ آپ اگر میدان جہاد میں آپ کو گھوڑے بھی رون ڈالیں تو پھر بھی تم نے یہ سنتیں نہیں چھوڑنے، اندازہ کر لیں۔ ایسے اس میں تو حضور کو بہت زیادہ محبوب ہے نا۔ تو میرے ذہن میں ابھی ایک بات یہ آئی ہے کہ آپ کو بس ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ میرے محبوب کو جب محبوب تھی تو اس لیے مجھے محبوب ہے، بس میرے محبوب کا طریقہ ہے تو لہٰذا مجھے یہ طریقہ پسند ہے۔ اہل علم کے لیے جو اہم مسائل ہیں نا سنت کے اعتبار سے، اس میں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے راہ سنت، راہ سنت کو دیکھنا چاہیے، یعنی جس میں عمومی طور پر یہ بدعات، خرافات اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر رائج ہوتی جا رہی ہیں نا، خاص طور پر ان کے لیے۔ اور مکتوبات امام ربانی جو ہیں اس کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے۔ اب سنت غیر موقدہ میں سے بھی بعض امور ایسے ہیں جو سالک کے لیے اس کی خلاف ورزی کرنے سے سخت سزا آتی ہے، سالک کے لیے، کیونکہ جس راستے کا ہم انتخاب کر کے چل رہے ہیں نا وہ راستہ خاصوں کا ہے، وہ راستہ خاص لوگوں کا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اب سنت کے اعتبار سے اب بیت الخلاء میں جانا ہے، بیت الخلاء میں بعض علماء پر بھی بعض صلحاء پر بھی طویل انقباض رہتا ہے، طویل انقباض۔ اب طویل انقباض یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہر وقت ہی بندے پہ غفلت ہوتی صحیح نہیں ہے نا، یعنی ہر وقت بندہ بس نماز کے لیے ایک زور لگانا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے زور لگانا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو مشقت میں رکھنا ہے، اور اسی مشقت میں کبھی پھسل جاتا ہے، کبھی پاس ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نا، یہ ایمان کی منافی زندگیوں میں سے ہے، یہ بارڈر کی آخری حد پر ہے، کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب خدا نہ خاصہ کسی کبیرہ کا گناہ کا ارتکاب ہوا، اس کو موت آ گئی، اس کو معمولی بات نہ سمجھے، اس کو کہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اور آپ کو موت آ گئی، مثلا فرض نماز رہ گئی ہے اور جان بوجھ کے رہی ہے، تو آپ اور مجھے اس کا وبال کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا وبال ہے اس کا۔ اب آپ سفر میں ہیں، گاڑی نہیں رک رہی، جہاز میں ہیں، انتظام نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ تو سب اہل علم ہیں، وہاں بھی ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹنی ہے نا، جبکہ آپ پر اس وقت بھی نماز کا اعادہ واجب آ جاتا ہے کہ آپ نے نماز کا اعادہ کرنا ہے، لیکن وہاں بھی نماز کی شکل بنانی ہے، ایسے ہے نا، وہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ترک کا وبال بہت زیادہ ہے، ترک کا وبال زیادہ ہے۔ اب جو ترک کا وبال زیادہ ہے تو وہ کن اسباب سے بندہ ترک کی طرف جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو سنت نظر آئے گی، یعنی کوئی سبب ہوتا ہے نا، جس سبب کی بنیاد پر بندہ وہاں سے نکلتا ہے۔
اب حضرت مجدد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ پر انقباض طاری ہو گیا. انقباض طاری ہوا تو بڑی پریشانی کہ مسلسل انقباض کیوں رہنے لگا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جس وقت کسی اپنے خاص بندے کے اوپر کوئی ایسی کیفیت لے آتے ہیں کیونکہ اس سے امت کی تعمیر کرانی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کو فیض رسانی کے لیے اس کا وجود اللہ نے رکھا ہوتا ہے، تو اس پر یہ اسرار، یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. پھر عام آدمی پہ نہیں کھلتی، کبھی بھی بڑی مشکل پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اب بظاہر آپ بات دیکھیں گے، اب بڑی پریشانی ہے، بڑا انقباض ہے. اب کیا کریں؟ اب یہ کریں جی حضرت آپ کو ہم نے 1000 سال کے لیے مجدد بنایا ہے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ بیت الخلاء میرے محبوب کی سنت کے خلاف کیوں گئے ہیں؟ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے تو میں پیر اندر رکھنا تھا، آپ نے سیدھا پیر رکھ لیا اندر. اب آپ مجھے بتائیں سنت موقع کہ غیر موقع کی؟ غیر موقع. لیکن اب یہاں دیکھیں اس آدمی پر کیسے گرفت ہو گئی. تو ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم برکت سے محروم ہوتے ہیں، روحانیت سے محروم ہوتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سے تقاضا کوئی اور ہوتا ہے. اب یہ بات عام آدمی کے لیے نہیں ہے، ایک عام آدمی نے نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں پر بھی اپنی نگاہوں کو مضبوط رکھا کریں. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے بڑا اچھا، سنت سے ملاتے ہیں یعنی سنت کا راستہ یہ اللہ سے ملانے والا راستہ ہے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، یہ مذہبی جنونیت، مذہبی جذبات کے بھی بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے. ایسا دیکھیں کہ اب میں اپنی بات کرتا ہوں نا، میرا جیسے باری برکم آدمی ہے، میں بیٹھ جاؤں تو اٹھنا مشکل. اب کئی دفعہ جذباتی طور پر کئی لوگ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ دھونا سنت ہے. اب یہ کون سی سنت ہے؟ جی غیر موقع ہے. اب اس پہ میزبان کو پریشان کرنا یہ دل آزاری میں آتا ہے. ایسے ہے نا، میں نے کل بھی ساتھیوں سے ایک کچھ مذاکرہ کیا، یہ تربیت کی بات ہے. آپ کسی کے مہمان ہو جائیں، آپ کو غسل کا تقاضا ہے تو واش روم میں بالٹی نہیں ہے وہاں پہ غسل خانے میں، تو بالٹی کا مطالبہ نہ کریں، مگے کا مطالبہ نہ کریں، صابن کا مطالبہ نہ کریں، تولیے کا مطالبہ نہ کریں. پانی گرم نہیں ہے تو ٹھنڈا ہے تو گرم کا مطالبہ نہ کریں. یعنی آپ کو اپنے گھر میں یہ چیزیں آسانی سے دستیاب ممکن ہے، لیکن ممکن ہے جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا نہ ہو انتظام اس کا. بس نہیں. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے سامان میں اس میں بھی سنت کے ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کی طبیعت میں ایک چیز کھانے میں نہیں آ رہی تو یہ نہ تقاضا کریں کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اس میں فلاں چیز زیادہ ہے. ایسے نہیں کرتا سر، یہ مزاج بھی سنت کے خلاف ہے. یعنی حضور کی زندگی دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ ہو. اس میں سنت کے خلاف میں نے بہت زمانہ پہلے کسی بزرگ سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں اپنے گھر کے اندر یا بے تکلفی میں اپنے ذوق کا اظہار کر سکتا ہے آدمی. جیسے میں اگر مریض ہوں شوگر کا تو میں کہہ سکتا ہوں
کہ میرے لیے ذرا چائے جو نا وہ چینی کے بغیر دے دیں. لیکن ابھی اگر آ گئی ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا اس پہ میرا طرز عمل کیا ہو. اس سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس پہ یہ طرز عمل ہونا چاہیے، نہیں پی سکتا تو کوئی عذر کر لے، کوئی بہانہ کر لے، بات ادھر ادھر کر دے. لیکن ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اب سنت کے اندر بھی اسی طرح کے مسائل ہیں بہت زیادہ ان چیزوں میں. غیر سنت موقعہ پر اس قدر تاکید شروع کر دینا دوسرے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے، یہ سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، یعنی یہ بھی سنت کے خلاف ہے. تو میری یہ بات تو آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہے نا سب؟ ماشاء اللہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. واتقوا اللہ ان اللہ، کس طرح؟ خیر جی، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو خلاصہ میرا اس ساری کل سے جو بات ہماری چلی ہے اس کو یہ ہے کہ مضمون جو سٹارٹ تھا رات کو، بس اس میں کچھ رکاوٹ ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں سنت غیر موقعہ کو بہت اہم سمجھے، بہت اہم سمجھے، تاکہ سنت کا دفاع ہو سکے، تاکہ سنت موقعہ کا دفاع ہو سکے. اور سنت موقعہ بچیں گی تو اس کے واجبات بچ جائیں گے، کیونکہ نفل دفاع ہے سنت کا نا. پھر اس کے فرائض بچ جائیں گے، پھر اہمیت فرض اس میں باقی رہے گی. اہمیت ہے اس میں جنم گلے سے کرم اس میں بھی تو گلا نہیں ہے. فائدہ ہو جائے گا جی گل ہے جی. تھی کتوں چلے کدھر گئے تھے؟ لڑائی کر کے یہ تو سب کو تو جو بھی ہے سنگیت ہونے